بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 900 قبل مسیح اردن کے شہر جلاد میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں اور مستند احادیث میں حضرت الیاس کی زندگی کے حالات تفصیل سے مذکور نہیں۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر مبارک دو مقامات پر آیا ہے، ایک سورہ انعام میں کہ جہاں دیگر اسلام کے ساتھ آپ کا اسم گرامی بھی مذکور ہے، اور دوسرا سورہ صفات میں جہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی دعوت و تبلیغ اور واضح نصیحت کا ذکر ہے۔ سورہ صفات کی آیت نمبر 123 میں ارشاد ہے، اور الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا نام الیاس، جبکہ انجیل میں یوحنا میں آپ کا ذکر ایلیا نبی کے نام سے کیا گیا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے آپ کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: الیاس بن یاسین بن فخاس بن یازیز بن ہارون، یا الیاس بن الاس بن یازاز بن ہارون۔ اور اعلیٰ حدیث سے بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت الیاس کا اور کہاں مبعوث ہوئے، لیکن تاریخی اور اسرائیلی روایات سے اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت یسیع علیہ السلام سے پہلے نبی بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک حصہ یہودا یا یہودیہ کہلاتا اور اس کا مرکز بیت المقدس، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا جس کا پایہ تخت سامرا تھا۔ اس وقت اسرائیل میں جو بادشاہ حکمران تھا، اس کا نام بائبل میں اخیب اور عربی تاریخ میں تفاسیر میں عجب یا اخب موجود ہے۔ اس کی بیوی ایزابل بال نامی بت کی پرستار تھی، اور اس نے بال کے نام پر ایک بڑی قربانگاہ تعمیر کر کے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر لگا دیا تھا۔ حضرت الیاس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس کو ملک شام، یہودی اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا، تاکہ کفر و شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ بال یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا مشہور دیوتا کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا، اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت میں مامور تھے۔ یمن اور شام کی عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا، جن کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی۔ روایات میں ہے کہ بال کے پجاری حضرت یشوع بن نون کے زمانے میں بھی تھے، اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ کی تھی۔ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے، منت مانی جاتی، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی، اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا، اور خاص خاص موقع پر انسانوں کی بھیڑ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ عبرانی اور سامی زبانوں میں بال کے معنی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں، اسی لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بال کہتی تھیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی بال کی ایک شکل تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو، اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو، جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو تم لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس علیہ السلام کا ذکر باقی رکھا۔ آل یاسین الیاس علیہ السلام پر سلام ہو۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کا سب سے مشہور بالبک کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بال دیوتا کا بت اسی شہر میں تھا، اور یہ بت پرستی، ستارہ پرستی اور کفر و شرک کے سب سے بڑا اور قدیم مرکز تھا۔ اس شہر کا نام بالبک بھی اسی بت بال کے نام سے منسوب تھا، جہاں سے حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کفرستان اور وعظ و نصیحت کا آغاز کیا۔ آج بالبک لبنان کا قدیم شہر ہے۔ اس کے کھنڈرات آج بھی اس عظمت اور شان و شوکت کی مظہر ہیں۔ سبزتر سمندر سے 1150 میٹر بلند یہ شہر ملکہ بلقیس کو بطور حق مہر دیا گیا تھا، اور یہاں قصر سلمان بھی تھا۔ یونانیوں نے اسے شہر آفتاب کا نام دیا۔ نیز رومی عہد میں اس شہر کی بڑی اہمیت تھی، اور رومی حکمران آگسٹس نے اسے اپنی نو آبادی میں بنا لیا تھا۔ 1155 عیسوی
549 ہجری میں نورالدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فتح کیا۔ 1170 میں عیسوی 565 ہجری میں ایک زلزلے کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا، مگر پھر نئے سرے سے آباد ہوا۔ یہی حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفصیل تفسیری مظہری میں، علامہ بغوی اور دیگر تفاسیر میں حضرت بابیہ بن عنبہ اور حضرت کعب بن احبار وغیرہ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، جو اکثر اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے۔ ان تمام روایات سے خلاصے کے طور پر جو قدرے مشترک نکلتی ہے، اسے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تحریر فرما دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت الیاس نے اسرائیل کے بادشاہ اور اس کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستش سے روکا اور انہیں توحید کی دعوت دی، مگر ایک دو افراد کے سوا کسی نے یہاں پر اسلام کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اس کی بیوی ایزابیل نے آپ کو شہید کرنے کے بھی منصوبے بنائے، جس پر آپ نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ بعد ازاں آپ نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ علیہ السلام ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سے ملے اور ان سے کہا کہ یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہی بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، تم بال کے نام پر قربانی پیش کرو اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دن سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ مرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس نے اپنی قربانی پیش کی۔ اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی، جس نے حضرت الیاس کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اس طرح بادشاہ کی بیوی ایزابیل بھی حضرت الیاس پر ایمان لانے کی بجائے الٹی ان کی جان کی دشمن ہو گئی۔ حضرت الیاس کو اس کے عزائم کا پتہ چلا تو آپ روپوش ہو گئے اور کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی کی وبا وہاں پہ بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس کی پیش گوئی کے مطابق تباہ و برباد ہو گیا۔ چند سال بعد آپ علیہ السلام دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ حضرت کعب بن احبار سے منقول ہے کہ حضرت الیاس بادشاہ کی ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں رہنے لگے تھے اور انہوں نے تقریباً 10 سال کا عرصہ روپوشی میں بسر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا تو حضرت الیاس اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے دعوت توحید دی، جس پر ایک خلق عظیم ان پر ایمان لے آئی۔ صرف 10,000 باقی رہ گئے، جنہیں قتل کر دیا گیا۔ مفسرین سے مختصر گروہ کا کہنا ہے کہ الیاس حضرت ادریس علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے اور ان دونوں شخصیات میں کوئی فرق نہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں، لیکن بعض محققین نے ان اقوال کو تردید کی ہے۔ قرآن کریم نے بھی حضرت ادریس اور حضرت الیاس علیہ السلام کا اس طرح جدا جدا تذکرہ فرمایا ہے کہ دونوں کو ایک قرار دینے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اس لیے حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں دونوں کو الگ الگ کیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبوت پر سرفراز ہوئے، جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام ایک اسرائیلی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ یوں دونوں میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے۔ چنانچہ طبری لکھتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور ان کی بعثت حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے پوری زندگی جام و حشمت، دولت و ثروت سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرنے کو مکان بنایا، نہ کھانے پینے کی فکر رہی، ملا تو کھا لیا، نہ ملا تو پانی پر گزارا کر لیا، دن بھر اس
درس و تدریس میں مصروف رہتے اور ساتھ میں سوتے رہتے اور شب یاد الہی میں گزارتے۔ جب نیند زیادہ ستاتی تو جہاں جگہ میسر آتی سو جاتے۔ سفر نامہ عرض قرآن میں تحریر ہے کہ وادی سینا میں واقع جبل طور پر مقام الیاس وہ جگہ ہے جہاں حضرت الیاس سامرا سے بھاگ کر روپوش ہونے تھے۔ سال قبل مسیح سلطنت بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک حصہ یہودیہ کہلانے لگا اور بیت المقدس اس کا دارالحکومت بنا، جبکہ دوسرے حصے کا نام اسرائیل رکھا گیا، جیسے آج کل نابلس کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کا جو حکمران تھا اس کا نام عقیب تھا۔ بنی اسرائیل ایک خدا کو مانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، اور ان کا بادشاہ عقیب ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ اس دور میں فینیشیا کی شہزادی کی خوبصورتی کی بہت دھوم تھی۔ ہر ملک کے شہزادے اور بادشاہ اس سے شادی کے خواہاں تھے۔ فینیشیا اسرائیل کے شمال میں واقع خوبصورت شہر تھا۔ اسرائیل کا بادشاہ عقیب بھی فینیشیا شہزادی ایزابیل سے شادی کا خواہش مند بن گیا۔ وہ ایزابیل اس شرط پر عقیب کی دلہن بن کر اسرائیل آ گئی کہ محل کے قریب میرے لیے ایک بہت بڑا بت خانہ بنایا جائے گا۔ چنانچہ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ شادی کے بعد شہزادی ایزابیل نے اپنے ملک کا مشہور بت بال کو اپنے محل کے قریب نصب کروا دیا اور ساتھ ہی ایک بہت ہی بڑی قربان گاہ بھی تعمیر کروا دی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ وہی مشہور بت تھا جس کی شام اور یمن والے سینکڑوں سالوں سے پوجا کر رہے تھے۔ بال بت ایک مشہور دیوتا مانا جاتا تھا۔ وہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا اور اس بت کا قد 21 گز اور 4 منہ تھا۔ ہر منہ پر ہیرے جواہرات سے بنا ایک تاج تھا۔ ملکہ ایزابیل نے 400 افراد کو اس کی خدمات کے لیے مامور کر دیا تھا۔ ملکہ ایزابیل نے اپنے ملک سے 200 جھوٹے نبیوں کو بھی بلا لیا، جنہوں نے اسرائیل کے بادشاہ عقیب اور اس کی رعایا میں اس بال بت کی عبادت کے لیے تبلیغ دی، اور آہستہ آہستہ سارا ملک بال بت کی پوجا میں لگ گیا۔ بادشاہ تو ویسے ہی سارا کنٹرول اپنی خوبصورت ملکہ کو دے چکا تھا۔ اس حد تک مشرکانہ رسوم پھیل گئیں کہ اسرائیلیوں نے 200 پجاریوں کو اپنا نبی بنا دیا اور دل و جان سے بال بت کو بوسہ کرنے لگے، اور اس سے منسلک قربان گاہ میں ہر روز قربانی کرنے لگے، اور ہر مہینے نئے چاند کی رات ایک خوبصورت لڑکی کو بھی قربان کیا جاتا تھا، اور اس کا خون بت پر وار کر پجاریوں کے سروں پر لگایا جاتا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے۔ یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ لڑکیوں نے اپنے بال تک بنانا چھوڑ دیے کہ کہیں انہیں خوبصورت سمجھ کر بال بت کی نظر نہ کر دیا جائے۔ بس پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی ہوئی ڈھیل ختم کی اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرما دیا۔ بت پرستی اور کفر و شرک میں غرق اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرت الیاس نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ تاریخی روایات میں حضرت الیاس علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ شہر جلال میں پیدا ہوئے۔ انجیل میں آپ کو ایلیا نبی کا نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت الیاس کا دور حضرت حزقیل علیہ السلام سے پہلے کا ہے، جہاں سے حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے بال بک شہر پہنچے اور دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ یاد رہے کہ اس شہر کا نام بال بت کی وجہ سے ہی پڑا تھا۔ آج بال بک لبنان کا سب سے قدیم شہر مانا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں پر کھنڈرات اسی بستی کی تباہی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ حضرت الیاس کی تبلیغ کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اس سے پوچھتے ہو؟ سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو، جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ تو ان لوگوں کو ان کو جھٹلا دیا تو دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیلی بادشاہ عقیب اور ملکہ ایزابیل اور ساری اسرائیلی قوم کو بال بت کی پوجا سے روکا تو 2-4 لوگوں کے علاوہ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ ملکہ ایزابیل حضرت الیاس کو تبلیغ سے روکنے کے لیے قتل کا منصوبہ بنانے لگیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تفاسیر میں حضرت وہاب بن منبع اور حضرت کعب البار اور معروف قرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شبیر رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں۔ ملکہ ایزابیل پوری دنیا کی خوبصورت خاتون تھی۔ جب اس نے اپنے حسن کو وار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک دن حضرت الیاس کو گرفتار کروا کر جیل میں بند کروایا اور خود نیم عریاں حالت میں
ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ملکہ ایزابیل ایک خاص قسم کا پرفیوم بھی استعمال کرتی تھی۔ جب بھی وہ کسی مرد کے سامنے جاتی تو اس پرفیوم سے وہ اپنی ذہنی حالت کھو بیٹھتا تھا اور پاگلوں کی طرح ایزابیل کے جسم کے گرد گھومنے لگتا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت الیاس پر نہ تو اس پرفیوم کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی ایزابیل کا حسن کام آیا، بلکہ حضرت الیاس نے ایزابیل کو نظر اٹھا کر نہ دیکھا، بس وہاں بھی کہتے رہے کہ تمہارے دوست اور نبی جھوٹے ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں بھی ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرتا ہوں اور تمہیں بھی ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت الیاس کو بے انتہا اذیتیں دی گئیں۔ قید سے رہا ہونے کے بعد آپ کو پریشان کیا جاتا رہا اور جب آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے غار میں پناہ لی اور اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے میرے معبود، اسرائیل پر شدید قحط نازل فرما کہ یہ لوگ میرے پاس بارش کے لیے بھاگے ہوئے آئیں۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور 3 سال تک ایسا قحط پڑا کہ بنی اسرائیل کے جانور مرنے لگے، اناج ختم ہو گیا اور چراگاہیں ویران ہو گئیں۔ حضرت الیاس اللہ تعالیٰ کے حکم سے عقیب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے اور اگر تم اب بھی باز نہ آؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے بال بدھ کے 200 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، بال کے نام پر قربانی پیش کرو اور میں اللہ کے نام پر قربانی پیش کروں گا، جس کی قربانی کو آگ بھسم کر دے گی، اس کا دن سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا، چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت الیاس نے قربانی پیش کی جس پر آسمانی بجلی گری اور اس کو لے گئی۔ یہ دیکھنا تھا کہ بہت سے لوگ فوراً سجدے میں گر گئے کہ الیاس ہی سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد قابل السلام نے دعا کی تو بارش بھی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لیے کچھ عرصہ باہودا چلے گئے۔ وہاں پر بھی لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ وہاں پر پیش گوئی کار آئے کہ کچھ ہی عرصے بعد تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لے آئی جہاں بادشاہی ملکہ ایزابیل آپ کی جان کے دشمن تھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت الیاس نے عقیب سے کہا کہ بہت جلد تمہیں اور تمہاری بیوی کو جنگلی کتے چیر پھاڑ کر مار دیں گے۔ کچھ عرصہ بعد بالبک کو مہلک بیماریوں نے گھیر لیا جس سے بادشاہ کے بہت سے فوجی مارے گئے اور اس کا فائدہ دشمن ملک نے اٹھا کر اسرائیل پر حملہ کر دیا اور بالبک کو تہس نہس کر دیا۔ بادشاہ اپنی ملکہ ایزابیل کو لے کر جنگلی راستے سے فرار ہو گیا جہاں راستے میں اس پر حملہ ہوا اور بادشاہ عقیب اور ملکہ ایزابیل پر جنگلی کتے چھوڑ دیے گئے۔ ناظرین، یہ تھا اس حسن کی دیوی کا انجام جس کی لاش کے ٹکڑے شاید کسی کو نہیں ملے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہے، حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ مورخین و مفسرین کے درمیان یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا۔ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی کے حوالے سے جو طویل روایات بیان کی گئی ہیں اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشی گھوڑے پہ سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ علامہ سیوطی نے بھی ابن عساکر اور حاکم وغیرہ کے حوالے سے کئی ایسی روایات بنائی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ بعض احبار سے منقول ہے کہ 4 انبیاء علیہ السلام اب تک زندہ ہیں، وہ 2 زمین پر حضرت خضر اور حضرت الیاس اور 2 آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہاں تک کہ بعض افراد نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس ہر سال رمضان کے مہینے بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر جیسے محققین جیسے علماء نے روایات کو صحیح قرار نہیں دیا اور وہ ان جیسی روایات کے بارے میں لکھتے ہیں یہ ان اسرائیلی روایات میں سے ہیں جن کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہ تکذیب، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کی صحت بعید ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے حضرت الیاس کی زندگی یا آپ کا آسمان پر اٹھانا ثابت ہوتا ہو۔ صرف ایک روایت مستدرک حاکم میں ملتی ہے جس میں مذکور ہے کہ تبوک کے راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت الیاس سے ملاقات ہوئی، لیکن محدثین نے اسے موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی
معتبر اسلامی روایت سے ثابت نہیں، لہٰذا اس معاملے میں سلامتی کی رائے یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے اور اسرائیلی روایات کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تقسیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔